بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 ایسے بڑے گناہ جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ 3 گناہ کبھی بول کر بھی مت کر لینا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اور اکثر لوگ یہ گناہ کرتے ہیں۔ لوگ اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ جو ہم سے ہو رہے ہیں، جان بوجھ کر یا انجانے میں، یہ وہ گناہ ہیں جن کی بخشش ہی نہیں ہے۔ بے شک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ زکوٰۃ خیرات کرتے ہیں، مگر اگر آپ یہ گناہ کر رہے ہیں تو اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ 3 ایسے بڑے گناہ جن کی معافی اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دیں گے۔ نمبر 1، حقوق العباد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادات لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے باقدر نیکیاں دی جائیں گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسرے کے حقوق چکانے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقدار کی بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ شخص یہ ہے اس امت مسلمہ کا مفلس کہ بہت ساری نیکیوں کے باوجود حقوق العباد کوتاہی کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ناظرین، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، حقوق العباد سے جن چیزوں کا تعلق ہے، اگر ان میں سے ہم نے کوئی غلطی، کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ مثلا کسی کا دل توڑنا، اور دل توڑنے کی کوئی ایسی خاص وجہ ہونی چاہیے، لیکن جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے کہ بلا وجہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، تو ایسی جگہ پر کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، وہ بندہ ہاتھ کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، ہر گناہ کی قیامت کے دن اللہ نے کوئی نہ کوئی سزا رکھی ہے، لیکن کسی کے دل توڑنے والے کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، روز محشر اللہ جو سزا قتل کرنے والے کو دے گا وہی سزا کسی کے دل توڑنے والے کو دے گا۔ تو اس نے کہا، یا علی، قتل کرنا اور دل توڑنا ان دونوں کی سزا برابر کیوں ہے؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، کسی کو قتل کرنے سے انسان کا جسم مر جاتا ہے، لیکن کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے، نہ وہ مر سکتا ہے اور نہ وہ جی سکتا ہے۔ تبھی اللہ نے روز محشر اس بدترین گناہ کی سزا یہ رکھی ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی جائیں گی، اس کے مقدر میں دوزخ کو لکھ دیا جائے گا۔ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، تو اگر کسی نے شرعی طور پر کسی کا دل دکھایا ہے، مثلا کسی بیٹے نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، بھائی نے بھائی کا دل دکھایا ہے، پڑوسی کے سامنے اپنی مہنگی چیزوں کی نمائش کرنا، اس کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرنا، تو وہ بندہ بہت سخت گناہ کا مرتکب ہے۔ دیکھنے میں کتنے معمولی گناہ ہے، لیکن اگر کسی کا دل دکھ رہا ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ اس کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ انہیں تکلیف دینے پر اتر آیا، نافرمان اولاد کی
دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کے لیے عبرت کا سامان ہے، وہیں اس میں دنیا والوں کے بھی درس و نصیحت ہے، تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق غضب نہ کرے، ان کی خدمت سے منہ نہ پھیرے، ان کے کھلانے پلانے اور دیکھ ریکھ پہ کوتاہی نہ کرے، خاص طور سے جب دونوں بوڑھے ہو جائے، چلنے پھرنے، نیک کام کاج کرنے اور کمانے سے معذور ہو جائے، تو ایسے وقت میں اولاد ان کی مکمل خیال کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کے خدمت کے ذریعے اپنی بخشش نہ کروائی۔ شرک کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن پاک سے واضح ہے کہ جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 باتوں کی نصیحت کی۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اگرچہ تم مر جائے یا جلایا جائے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس شخص نے ان باتوں پر عمل کیا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے رکھیں تاکہ ہم جنت والے بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔